تحریک نفاذ فقہ جعفریہ سے لے کر شیعہ علماء کونسل اور مجلس وحدت المسلمین تک ایک خون آشام سفر۔ ایران میں خمینی انقلاب کی برآمدگی کے بعد مذہبی طبقے نے ایرانی عوام کا مذہب کے نام پر استحصال شروع کیا، جس کے نتیجے میں عوام کی زندگی سخت مشکلات سے دوچار ہوئی۔ ایرانی عوام کی زندگی اجیرن کرنے کے بعد ماہرین کونسل اور شورائے نگہبان کی اساس پر قائم ایران کی فرقہ وارانہ حکومت نے نام نہاد انقلاب کو دیگر اسلامی ممالک میں برآمد کرنے کی کوششیں شروع کی، جس کے لیے انہوں نے اسلامی ممالک کی شیعہ عوام کا بے دریغ استعمال کیا، ان کو اپنے مفادات کی جنگ میں جھونک کر ان کی زندگیوں کو تباہ کیا۔ دیگر ممالک میں ایرانی انقلاب کو برآمد کرنے کے لیے ایران نے جن ذرائع کا سب سے زیادہ استعمال کیا وہ ان ممالک کی مقامی شیعہ آبادی تھی جن کے سامنے خمینی انقلاب کی خوبصورت منظر کشی کی گئی اور جذبات کے سمندر میں بہہ کر ایرانی چال بازیوں کا شکار ہو گئے۔ دیگر اسلامی ممالک کے مقابلے میں پاکستان پڑوسی ملک ہونے کے ناطے ایرانی انقلاب کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ خمینی انقلاب کے متصل پاکستان میں ایرانی ایما پر تحریک نفاذ فقہ جعفری پاکستان کے نام سے 1979 میں ایک تنظیم کی بنیاد رکھی گئی، جس نے ایرانی مفادات کے لیے پاکستان میں موجود ایرانی قونصل خانوں اور ایرانی سفارت خانے کے زیر سرپرستی زور و شور سے اپنا کام شروع کیا۔ یہ تنظیم امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کا تسلسل تھا، جو 1972 میں قم اور نجف میں ولایت فقیہ کے تحت ایک شیعہ اسٹیٹ قائم کرنے کے لیے کوشاں لابی کی سرپرستی میں بنائی گئی تھی۔ اپنی قیام کے بعد اس تنظیم نے دیگر کئی فرقہ وارانہ تنظیموں کو جنم دیا۔ 29 اگست 1983 کو اس تنظیم کے بانی قائد مفتی جعفر حسین کی وفات ہوئی اور فروری 1984 تک شیعہ عوام مرکزی قیادت کے فقدان کا شکار رہی۔ اس عرصے میں مختلف قسم کے ذاکر شخصی مفادات کے تناظر میں پاکستانی شیعہ کمیونٹی کی قیادت کرتے رہے۔ 1984 میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ دو حصوں میں بٹ گئی۔ صفدر حسین نجفی، مفتی عنایت علی شاہ اور حسین نجفی نے پارا چنار کے دیہی علاقے پیواڑ سے تعلق رکھنے والے جذباتی نوجوان عارف حسین الحسینی کو مفتی جعفر حسین کا جانشین نامزد کیا، جبکہ مشہور عزادار آغا سردار علی جان نے دینا میں کنونشن منعقد کر کے حامد علی شاہ موسوی کو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا قائد نامزد کر دیا۔ یوں اقتدار کی رساکشی کے نتیجے میں قیادت کے مضبوط امیدوار کو راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے حامد علی شاہ موسوی نے چیلنج کیا۔ جب 10 فروری کو بکھر کے مقام پر ایران نواز پاکستانی ملا قصر زینب امام بارگاہ میں کرم ایجنسی کے علاقے پارا چنار سے تعلق رکھنے والے ایران نواز ملا عارف حسینی کو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا صدر بنا رہے تھے، عین اسی روز ضلع جہلم کی تحصیل دینا میں مشہور شیعہ ذاکر آغا سردار علی جان کی کال پر جمع ہونے والے دیگر شیعہ خواتین و حضرات مفتی جعفر حسین کی شورا کے رکن حامد علی شاہ موسوی کو قائد ملت جعفریہ چن رہے تھے۔ جب قیادت کے تعدد کی وجہ سے ایرانی مفادات کے حصول کے لیے کی جانے والی جدوجہد میں کمزوری آئی تو خمینی نے عارف حسین الحسینی کو تائیدی سند عطا کر دی، جس کی وجہ سے ایران سے آنے والا فنڈ عارف حسینی کے پاس آنے لگا اور ولایت فقیہ کے علم بردار شیعوں کا رجحان عارف حسینی کی جانب ہونے لگا۔ اسی رجحان کو دیکھتے ہوئے ساجد نقوی، جو پہلے حامد علی شاہ موسوی کے حمایتی تھے، وہ بھی عارف حسینی کے حمایتی بن گئے۔ یوں عارف حسینی کی قیادت میں 1988 تک ان کے شیعہ پیروکاروں نے ایرانی مفادات کے لیے بے جگری سے کام کیا اور پاکستانی حکومت کے خلاف بغاوت کرتے رہے۔ اس تنظیم نے 1986 میں شیعہ امام بارگاہوں پر حملے کر کے حکومت اور اہل سنت مسلمانوں پر اس کا الزام لگایا تاکہ پاکستان کی شیعہ آبادی میں انتقام کے جذبے بھڑکیں، جس کو یہ تنظیم اپنے مفادات کے لیے استعمال کر سکے۔
चनांचा इस तंजीम ने कुछ जज्बाती नौजवानों को मजहब के नाम पर नफरतों के समुद्र में धकेल डाला और यूं अहले सुन्नत मुसलमानों और उलमा का कत्ल ईरानी इमाम पर पाकिस्तान में शुरू हुआ। 23 मार्च 1987 को लाहौर में एक जलसे के दौरान तहरीक निफाज फ़िक़्ह जाफरिया की ज़ेली विंग इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर अली नकवी और मुहर्रम अली ने अपने साथियों के साथ मिलकर आलम इस्लाम के जय्यद आलिम दीन अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहिमहुल्लाह को तकरीर के दौरान धमाका करके कत्ल कर दिया। 23 मार्च 1987 को लाहौर के इलाके किला लक्ष्मण सिंह रावी रोड पर इमामिया स्टूडेंट्स की दहशतगर्दाना कार्रवाई में अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर, मौलाना मोहम्मद खान नजीब, मौलाना अब्दुल खालिक कुद्दूसी और मौलाना हबीबुर रहमान यज़दानी ने जाम शहादत नोश किया। ये पाकिस्तान की तारीख में अपनी नौइयत का पहला अलमनाक वाक़या था जिसमें चोटी के अहले सुन्नत उलमा शहीद हुए, जो ईरान नवाज दहशतगर्दों की सफाकियत को आश्कार करता है। इस वाक़ये से 2 साल पहले 6 जुलाई 1985 को तहरीक निफाज फ़िक़्ह जाफरिया बलोचिस्तान के सदर याकूब तवस्सली की क़यादत में कोयटा की शाहराहों पर पासदाराने इनकलाब के कमांडोज की मय्यत में इस तंजीम के कारकुनों ने बलोचिस्तान में खुमैनी इनकलाब को बरामद करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया था, जिसकी वजह से कई दिन तक कोयटा के गली कूचे मैदान जंग का मंजर पेश करते रहे। इस वाक़ये में 50 अहले सुन्नत मुसलमानों को शहीद किया गया, जिसमें एक बड़ी तादाद सिक्योरिटी अहलकारों की थी, जबकि सैकड़ों की तादाद में मुसलमानों को जख्मी किया गया और कई मुसलमान औरतों की असमत दरी की गई। इस वाक़ये के बाद वजीर दाखिला असलम खटक ने वाशगाफ अल्फाज में कहा कि इस वाक़ये में ईरान की पासदाराने इनकलाब मुलविस है। आखिरकार 1988 को तहरीक निफाज फ़िक़्ह जाफरिया हामिद मूसवी ग्रुप के कारिंदों ने आरिफ हुसैनी को 5 अगस्त को उनके मदरसा मुआरिफ इस्लामी वाक़े पिशावर में सुबह के वक्त मौत के घाट उतार दिया और यूं ईरान का ये नमक ख्वार अपने मंतकी इंजाम को पहुंच गया। आरिफ हुसैनी की मौत, जो कि दरअसल एक शिया मुखालिफ ग्रुप की कार्रवाई थी, उसको तहरीक निफाज फ़िक़्ह जाफरिया ने खूब कैश किया और शिया अवाम को ये बावर कराने की कोशिश की कि ये पाकिस्तानी हुकूमत का कारनामा है, ताकि पाकिस्तानी शियों को एहसास कमतरी में मुब्तला करके ईरानी मफादात के लिए उनसे काम लिया जाए। इसी वजह से जब साजिद नकवी आरिफ अल हुसैनी की मौत के बाद तहरीक निफाज फ़िक़्ह जाफरिया के सदर बने, तो उन्होंने बाकायदा सिपाही मोहम्मद के नाम से अस्करी विंग तश्कील दी। हालांकि हकीकत यह है कि आरिफ अल हुसैनी की मौत में भी साजिद नकवी का भी बड़ा किरदार था। एक तो साजिद नकवी को क़यादत की लालच और दूसरा हामिद मूसवी से पुरानी शनासाई थी, जिसने साजिद अली नकवी को भी इस साजिश में शामिल कर दिया। लेकिन बाद अज़ां इस साजिश को इस तौर पर शिया कौम के सामने पेश किया गया कि वो दिफाई पोजीशन इख्तियार करके हुकूमत वक्त और पाकिस्तान की सुन्नी आवाम के खिलाफ सफ आरा हो जाए। जब साजिद नकवी इस तंजीम के सरबराह बने तो उन्होंने मुरीद अब्बास यज़दानी और गुलाम रजा नकवी की क़यादत में सिपा मोहम्मद के नाम से अस्करी विंग तश्कील दी, जिसने पाकिस्तान में फ़िरका वाराना कत्ल व गारत को ऐसी हवा दी जो ताहनूज रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इस तंजीम की अस्करी कार्रवाइयों ने कई उलमा को लुक़्मा अजल बनाया, जिनमें सर फहरिस्त अल्लामा हक नवाज जंगवी, मौलाना इसारुल कासमी, अल्लामा ज़ियाउर रहमान फारूकी, मौलाना आजम तारिक, डॉक्टर निजामुद्दीन शामज़ई, डॉक्टर हबीबुल्लाह मुख्तार, अल्लामा अली शेर हैदरी, मौलाना असलम शेखुपुरी और कई दीगर उलमा शामिल हैं। जबकि उसकी अस्करी कार्रवाइयों की जद में 10,000 की तादाद में अहले सुन्नत मुसलमान आए। 10,000 से ज़ायद अहले सुन्नत मुसलमान इस तंजीम की अस्करी कार्रवाइयों में कत्ल हुए, जबकि इससे दुगनी तादाद में माजूर हुए। साजिद अली नकवी के दौर में तहरीक निफाज फ़िक़्ह जाफरिया ने तहरीक जाफरिया पाकिस्तान का नाम इख्तियार किया और ईरानी मफादात के लिए पाकिस्तान में जद्दोजहद करते रहे। आरिफ हुसैनी के बाद पाकिस्तान के लिए ईरान की तरफ से साजिद नकवी को
نمائندہ ولایت فقی مقرر کیا گیا۔ اگست 2001 میں پاکستانی حکومت نے دہشت گردی کی مختلف وارداتوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے سپاہ محمد کو کالعدم قرار دیا، جبکہ 14 جنوری 2002 میں حکومت نے تحریک جعفریہ پاکستان کو بھی کالعدم قرار دیا۔ اس کے بعد ساجد علی نقوی نے ایرانی سپریم لیڈر کے احکامات کے تحت نئی نام سے تنظیم بنائی، جو کہ حکومت وقت نے 17 مارچ 2003 میں کالعدم قرار دی۔ اس کے بعد ساجد علی نقوی نے ایرانی سپریم لیڈر سید علی خامنئی کے خاص احکامات کے تحت شیعہ علماء کونسل کے نام سے نئی تنظیم بنائی اور ایرانی مفادات کے لیے پاکستان میں پھر سے منظم ہونا شروع کیا، اور تاحال یہ تنظیم پاکستان میں شیعہ علماء کونسل کے نام سے کام کر رہی ہے، جبکہ اس کے عسکری ونگ بھی مختلف ناموں مختار فورس، مہدی ملیشیا اور سپاہ محمد کے نام سے کام کر رہے ہیں۔ اگست 2009 کو پاکستان میں مجلس وحدت المسلمین کے نام سے ایک نئی تنظیم وجود میں آئی، جس کے اغراض و مقاصد میں خمینی کے افکار کی ترویج و اشاعت اور اس کا نفاذ شامل ہے، جبکہ اس تنظیم کے اغراض و مقاصد کی کاپی میں یہ بھی درج ہے کہ یہ تنظیم نظریہ ولایتی فقیہ کی پیروی کرے گی۔ یاد رہے کہ نظریہ ولایتی فقیہ کے تحت شیعہ تنظیموں کو ایرانی سپریم لیڈر کے احکامات کے تحت کام کرنا ہوتا ہے اور اپنے ملک کے بجائے ایران کی وفاداری کا عہد کرنا ہوتا ہے۔ مجلس وحدت المسلمین کے قائدین کی اکثریت ایران کی تربیت یافتہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس تنظیم کے قائدین ایرانی شہروں کی طرف منسوب نسبت اپنے ناموں کے ساتھ لگاتے ہیں، جیسے شہیدی، شیرازی، تبریزی وغیرہ۔ مجلس وحدت المسلمین پاکستان میں حزب اللہ کے طرز پر بنائی گئی ایک دہشت گرد تنظیم ہے، جس کی شاخیں قم اور نجف تک پھیلی ہوئی ہیں۔ پاکستان میں ایران نواز تنظیموں کے تحت 800 سے زائد تعلیمی ادارے کام کر رہے ہیں، جن میں جامعۃ المنتظر لاہور، جامعۃ الکوثر اسلام آباد، جامعۃ المصطفیٰ اور مدرسہ امام خمینی سر فہرست ہیں۔ 50,000 طلبہ ان مدارس میں زیر تعلیم ہیں۔ ان طلبہ کو نظریہ ولایتی فقیہ کے تناظر میں تعلیم دی جاتی ہے اور اس میں پڑھنے والے طلبہ کو ایرانی سپریم لیڈر کا وفادار بنایا جاتا ہے۔ ان مدارس سے نمایاں پوزیشن میں فارغ ہونے والوں کو ایران نواز شیعہ تنظیمیں اپنے خرچ پر قم اور نجف بھیج دیتے ہیں، جہاں نظریہ ولایتی فقیہ کے تناظر میں ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ جب ان کی ذہنی اور نظریاتی تربیت مکمل ہو جاتی ہے تو پھر مختلف اہداف کے تحت ان کی تشکیل پاکستان میں کی جاتی ہے۔ ان مدارس سے جڑے ہوئے شیعہ طلبہ جہاں دیگر تخریب کاریوں میں ملوث پائے جاتے ہیں، وہیں ان مدارس کے طلبہ ایرانی مفادات کی جنگ کے لیے عراق اور شام میں بڑی تعداد میں حصہ لے رہے ہیں۔ لواء زینبیون کے تحت 1 لاکھ سے زائد پاکستانی شیعوں کی رجسٹریشن ہو چکی ہے، جن میں سے 30,000 سے زائد پاکستانی شیعہ شام کے محاذ جنگ پر حزب اللہ اور القدس فورس کی نگرانی میں حصہ لے رہے ہیں۔ لواء زینبیون پاکستان کی شیعہ عسکری تنظیموں کی نمائندہ تنظیم ہے۔ اس تنظیم کے کارکنان شام کے علاوہ عراق میں بھی الحشد الشعبی کے جھنڈے تلے لڑ رہے ہیں۔ حکومت پاکستان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اس تعداد میں فوجی ٹریننگ پانے والے ایران نواز دہشت گرد اگر پاکستان واپس آئیں گے تو ملک کی سلامتی کی بقا کے لیے ایک خطرناک چیلنج کی حیثیت اختیار کر لیں گے۔ اس لیے حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تحریک نفاذ فقہ جعفری سے شیعہ علماء کونسل، مجلس وحدت المسلمین اور لواء زینبیون تک مختلف نام بدل کر دہشت گردی کرنے والوں کو کیفری کردار تک پہنچائے، تاکہ مملکت خداداد فرقہ وارانہ منافرت سے محفوظ ہو جائے اور وطن عزیز ترقی کے منازل کو طے کرے۔ وصال اردو، اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔